السلام علیکم، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز میری اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا، کیونکہ میں اس میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل لاہور کے ملازمین پر کس قدر ظلم ہو رہے ہیں۔ ہر کوئی آئے دن عدالتوں میں جا رہا ہے، عدالتوں کے دھکے کھا رہا ہے، اور یہ کس کی کمزوری ہے۔ اور یہاں پر میں ایپوا پنجاب سے بھی سوال کرنا چاہتی ہوں کچھ، اور امید ہے کہ ایپوا پنجاب مجھے میرے سوالوں کے جواب اسی ویڈیو کے نیچے دیں گے جو میں یہاں پر اپلوڈ کرنے لگی ہوں، میرے پرسنل نمبر پہ مجھے نہیں دیں گے۔ مجھے آج بے حد افسوس ہو رہا ہے اور بے حد جو ہے اپنے آپ پہ پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں نے ایک ایسی یونین کے ساتھ وقت گزارا، اپنا ٹائم ضائع کیا، یہ سمجھ کر کہ یہ ملازمین کو انصاف دلواتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کے جتنے بھی ملازمین ہیں وہ ایپوا پنجاب سے بہت امیدیں رکھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایپوا پنجاب کسی بھی پلیٹ فارم پر کسی بھی ملازمین کے ظلم پر ساتھ نہیں دیتی۔ میرے ساتھ تو جو زیادتی ہوئی ایپوا نے ساتھ نہیں دیا، الٹا ایپوا کے میں اب ان کا نام تو نہیں لینا چاہتی، انہیں شرمندہ نام لے کے یہاں پبلک میں کرنا نہیں چاہتی، جس نے مجھے یہ کہا کہ ایپوا کو مس گائیڈ کر دیا گیا تھا۔ ایپوا کے لوگ اتنے کانوں کے کچے ہیں، اگر یہ کام نہیں کر سکتے، اگر یہ ملازمین کو اس کا حق نہیں دلوا سکتے، انہیں ظلم سے نہیں بچا سکتے، انہیں مینٹلی ٹارچر ہونے سے نہیں بچا سکتے، تو انہیں یہ یونین بنانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ کیا یہ میرا آپ سب سے سوال ہے کہ جو لوگ یونین بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، یونین کے چیئرمین، وائس چیئرمین اور بڑے بڑے عہدیدار بن جاتے ہیں، کیا انہوں نے روز قیامت کو حساب نہیں دینا کہ انہوں نے کس کا ساتھ دیا تھا؟ کیا ان کے ضمیر نہیں بولتے کہ ہم ایک یونین کے صدر ہیں؟ ہم یونین کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یونین کا مقصد تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس یونین کے جتنے امپلائیز، جتنے ممبرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہ ہو، کسی بھی قسم کا ظلم نہ ہو، انہیں ظلم سے بچایا جائے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ آئے دن ظلم ہو رہے ہیں۔ پہلے رضوان صاحب کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا، انہوں نے اپنی بہت محنتوں کے بعد یعنی کہ ان کے سسپینڈنگ آرڈر واپس ہوئے، انہوں نے خود جدوجہد کی، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ابھی جو ہے پرنسپل نثار احمد صاحب، ان کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا، ان کی جو ہے انکوائری رپورٹ میں ریموو فرام سروس کر دیا گیا۔ ایپوا نے ان کا کہاں ساتھ دیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب وہ دھرنے میں گئے تھے، دھرنا ہر امپلائیز کا حق ہوتا ہے، رائٹ ہوتا ہے، اس میں کچھ بھی بول سکتے ہیں، وہ پیڈا ایکٹ میں نہیں آتا، ایز پر قانون اگر دیکھا جائے تو وہ پیڈا ایکٹ میں نہیں آتا۔ اگر انہوں نے دھرنے میں ایک بیان دیا ہے لوگوں کو دھرنے میں بلانے کے لیے، تب تو ایپوا نے بڑی بلے بلے کرنے کے لیے ان کی ویڈیو ہے، وہ ساری ان کی ویڈیو انہوں نے پیج پہ لگائیں اور انہوں نے گروپوں میں سینڈ کی کہ بڑا جی اچھا پرنسپل ہے جو حق کے لیے نکلا ہے، ایسے ہی سارے پرنسپلز کو نکلنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، بڑے فوٹو شوٹ ہوئے، سب کچھ۔ پھر ایپوا کہاں گئی جب ان کو اسی چیز کا شکار بنایا گیا؟ پھر ایپوا سو کیوں گئی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر ایپوا نے امپلائیز پہ ظلم نہیں ختم کروانے تو اس یونین کا بنانے کا مقصد، پلیز مجھے مار ناصر صاحب، ڈاکٹر جمشید علی صاحب، اور یہ جو سیالوی صاحب ہیں، مار عمر صاحب ہیں، مار عمران صاحب ہیں، اور اس طرح کے جو بڑے بڑے عہدے دوران ان میں ہیں، پلیز مجھے اس کا مقصد سمجھا دیں کہ آپ کی یونین کا مقصد کیا ہے، تاکہ امپلائیز کو پتہ چل جائے کہ یہ یونین جو ہے ہمیں اس طرح کی حق نہیں دلوا سکتی جو امپلائیز نے آپ سے امیدیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو چھوٹی سی بات واضح کرتی جاؤں گی کہ ایپوا پنجاب کے ساتھ میں نے وقت گزارا، سابقہ پریزیڈنٹ تھی، انہوں نے کوئی ساتھ نہیں دیا۔
کہیں بھی کسی بھی امپلائیز کا مجھے کوئی بتا دے کہ انہوں نے کس امپلائیز کا ساتھ دیا ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ جو ڈیلی ویجر کی یونین تھی جو کہ اب ریگولر ہو چکی ہیں الحمدللہ، پنجاب ٹیچر ایسوسیشن، انہوں نے ہر جگہ پر میرا ساتھ دیا ہے اور دے بھی رہی ہیں، اور وہ ہر امپلائیز پر ہونے والے ظلم کو اپنے پیج پر اپلوڈ کرتے ہیں، کیونکہ یونین جب رجسٹرڈ ہوتی ہے تو اس کے کو حق ہوتا ہے وہ ظلم کو جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں ثبوتوں کے ساتھ. یہ پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایپوا جو ہے اس میں یہ جو شیر ہیں یہ گروپوں میں اتنے گرجتے برستے ہیں لوگوں پہ، عوام پہ. آپ جی پریزیڈنٹ کو کہتے ہیں جی آپ اپنے علاقے کے شیر ہو، آپ کو ظلم ختم کرنا چاہیے، آپ کو یہ کرنا چاہیے، وہ یہ خود کہاں پہ ہیں؟ یہ کیوں نہیں اب پرنسپل نثار احمد کا ساتھ دے رہے؟ الٹا انہوں نے پرنسپل صاحب کا ساتھ دینے کی بجائے انہیں گروپ سے ریموو کر دیا. یہ ہمیشہ سے ایسی کرتے ہیں، جو بندہ حق کی آواز اٹھاتا ہے اس کو پہلے یہ حوصلہ افزائی دے دیتے ہیں اور پھر بعد میں اسے ریموو کر دیتے ہیں ڈر کی. مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ جب کسی بھی ملازمین کو ریموو فرام سروس کا نوٹس مل جاتا ہے تو ایک دفعہ وہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کا سبب لگاتا ہے، وہ قانون اس کا ساتھ دیتا ہے اور وہ انشاءاللہ بحال بھی ہو کے آ جاتا ہے. مجھے آج وہ دن بہت یاد ہے کہ جب مجھے ریموو فرام سروس کا نوٹس دیا گیا تھا اور میڈم پرنسپل رابعہ اقبال معصوم پری انہوں نے مجھے ساتھ یہ بھی کہا کہ دفع ہو جاؤ، یہاں دوبارہ قدم نہیں رکھنا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو پرنسپل ہیں اداروں کے وہ ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں. جو اچھا پرنسپل ہوتا ہے وہ اس کو ٹارگٹ بنا دیا جاتا ہے، مینجمنٹ اسے ٹارگٹ بنا دیتی ہے اور باقی سارے ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں. اس میں کمزوری کس کی ہے؟ میرے خیال میں اس میں سب سے بڑی کمزوری جو ہے نا وہ ایپوا پنجاب، وہ صرف اور صرف ایڈمن کو بچانا چاہتی تھی. ٹھیک ہے، وہ ایڈمن والا کیس پہ مجھ پہ پریشر ڈالتی تھی کہ اس کو واپس لیں، لیکن دیکھیں میرے پیارے رب نے کتنا پیارا انصاف کیا اور مجھے سرخرو کیا، اور ایڈمن وہیں پہ جو ہے وہ گرفتار ہوا، ادارے کے اندر سے گرفتار ہوا. اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ادارے سے اندر سے یوں گرفتار ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے وسیلے بنائے. میں اس قابل نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا میرے وسیلہ بنایا. میرا بہت سارے لوگوں نے اس میں ساتھ دیا، جن میں سے میں چند کے نام بتاؤں گی ابھی، اور چند باقی نہیں ابھی بتا سکتی، وہ انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گی. یہاں پہ میں فی الحال آپ کو میڈیا کے حوالے سے بتانا چاہتی ہوں کہ میڈیا نے میرا کتنا ساتھ دیا، کیونکہ جب ظلم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کا انسان کا وسیلہ بناتا ہے، اور میرے بھی وسیلے بنے. اسی طرح سب سے پہلے میرے جو ہیں ڈاکٹر جمیل صاحب، اور پھر حنیف کلیار صاحب، رفاقت چودھری صاحب، جاوید شاہ صاحب اور ان کی ٹیم، ہاشم علی صاحب، عامر علی صاحب، ایم نواز بھٹی صاحب، ان سب نے میرا اس میں بہت ساتھ دیا. اس کے بعد ان سب نے میرا ساتھ دیا، لیکن ان سب میں سے زیادہ جس ہستی نے میرا ساتھ دیا ہے، بہت مخلص انسان ہے، میں ہمیشہ ان کی قدر کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی. وہ ہیں محمد اکرام رضا صاحب، جنہوں نے میرا بے انتہا ساتھ دیا. اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتے تو مجھے یہ عزت جو ہے نہ ملتی. ان سے دعا ہے اس مخلص انسان کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے میرا وسیلہ بنایا، اللہ تعالیٰ اس سے صحت یابی والی لمبی عمر دے اور معاشرے میں بہت عزت دے، اس کی تمام پریشانیاں مصیبتیں دور فرمائے. دنیا میں ایسے بہت کم لوگ ہیں جو مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، اور میرا بھی اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا، میرا ان سب لوگوں نے ساتھ دیا اور میں ان سب کی شکر گزار ہوں. امپلائیز جب اپنے حق کے لیے نکلتا ہے، جب رائٹ کے لیے نکلتا ہے، تو اس کے ساتھ ناانصافیاں بہت ہوتی ہیں، اسے بہت ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے. میں اس چیز کو جانتی ہوں، اور اسی طرح سے جو ہے ہر اس امپلائیز کے ساتھ ہو رہا ہے
کا جس کی آواز ایپوا نہیں بن رہی۔ ایپوا کو چاہیے کہ اگر وہ کسی کی آواز نہیں بن سکتے تو برائے مہربانی وہ ریزائن کر دیں، اپنے ضمیر کو جھنجھولیں اور ساتھ دیں اور مجھے اس یونین کو بنانے کا مقصد بتائیں۔ میں جانتی ہوں کہ جب امپلائیز پہ ظلم ہوتا ہے وہ سب ریموو فرام سروس ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ جب عدالت میں جاتا ہے تو قانون اسے انصاف ضرور دیتا ہے۔ انشاءاللہ مجھے بھی انصاف ملے گا، اور انشاءاللہ جو ہے پرنسپل نثار احمد صاحب کو بھی انصاف ملے گا، کیونکہ اپنے انصاف کے لیے نکلنا، اپنے حق کے لیے نکلنا جو ہے وہ ہر انسان کا حق ہوتا ہے، اور اس پر چلنے میں بے شمار مشکلات آتی ہیں، لیکن سرخرو انسان وہی ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے وہ سرخرو بھی ہو جاتا ہے۔ میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں کرنا، لیکن میرے دماغ میں یہ سوال چل رہا ہے کہ آخر ایپوا پنجاب کیا ہے؟ ایپوا پنجاب کے مقاصد کیا ہیں؟ وہ امپلائیز کا ساتھ کیوں نہیں دے سکتی؟ مجھے اس بارے میں پلیز گائیڈ کر دیں۔ آپ لوگوں کی بہت مہربانی ہوگی کہ ایپوا پنجاب کا مقصد کیا ہے۔ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔